اب آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں اہل حدیثوں کا آن، اہل حدیثوں کی شان، اہل حدیثوں کا فخر، نعروں کی گونج میں کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے۔ تیرا امین میرا امین، تیرا امین میرا امین، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب آپ سب تشریف رکھیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضرات محترم، ختم نبوت کے اہم ترین موضوع پر، عنوان پر، اور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہمارے خاتم المقررین نکل گئے خاتم المقررین کی آخری تقریر، خاتم التقاریر، وہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ کو زحمت دینا کوئی مناسب معلوم نہیں ہو رہا۔ اس وقت تو بس دعا ہی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی تقریر کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ یہ موضوع ختم نبوت کا، اس پہ بار بار مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس یہ جلسے اور کانفرنسیں کیوں منعقد کرتے ہیں؟ کیوں بار بار اس عقیدے کی یاد دہانی اپنے آپ کو اور آپ سب کو کرائی جاتی ہے؟ یہ سوچنا ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ یہ توحید کے عقیدے کی طرح، قیامت کے برحق ہونے کے عقیدے کی طرح، اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، اور میں نہیں کہتا، علماء کہتے ہیں، اگر کوئی شخص توحید کا اقرار کر لے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مان لے، کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں، لیکن یہ مجھے تسلیم نہیں، یہ نہیں مانتا کہ آپ آخری رسول ہیں۔ رسول تو ہیں لیکن آخری رسول نہیں میں مانتا، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ایک الہ، ایک خدا، ایک رب ماننا ضروری ہے، اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا، واحد اور ایک نبی قیامت تک ماننا بھی ضروری ہے۔ وہ رب بھی ایک ہے اور قیامت تک آپ نبی بھی ایک ہیں۔ دوسرا نہ کوئی رب ہو سکتا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ یہ اس عقیدے کی اہمیت ہے، اس لیے اس پہ بار بار ضرورت ہے یاد دہانی کی، اور یاد دہانی کے ساتھ ساتھ عوام کو، عام آدمی کو ان دلائل سے مسلح کرنے کی، وہ دلائل اس کے ہاتھ میں دینے کی جو ختم نبوت کی دلیل کے طور پہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ وہ دلائل صرف علماء کے پاس نہیں، ایک عام آدمی، خاص طور پہ ایک عام اہل حدیث کے ہاتھ میں بھی ہونے چاہیے، اس کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا مرزا غلام احمد اور اس کے پیروکار مرزائی، وہ بڑی عیاری کے ساتھ، بڑی مکاری کے ساتھ قرآن و حدیث کی آیتوں اور حدیثوں کا فریب دے کر، ان کی غلط تشریح کر کے
ان کے غلط معنی کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا تعاقب کرنے کے لیے، ان کو دلائل سے لاجواب کرنے کے لیے نہ صرف علماء کے پاس بلکہ عام مسلمان کے پاس بھی دلائل موجود ہوں۔ جناب پسنوری صاحب دوسری چیزوں کے علاوہ تقابل کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی سیرت کا اس ادنا شخص سے، اس جھوٹے شخص سے جس کا نام غلام احمد ہے۔ میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقابلہ کرنا بھی ایک طرح سے توہین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، مٹی اور اللہ کی بھیجی ہوئی روشنی کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو مٹی سے بھی گیا گزرا ہے اس کا کیا مقابلہ ہے اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول سے، جن کی سیرت اتنی تابدار، اتنی چمک والی، اتنی دمک والی اور اتنی شاندار کہ اللہ نے آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کی قسم کھائی ہے، اس پاکیزہ زندگی کی۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اس زندگی کو آپ کی صداقت اور سچائی، آپ کی نبوت کی سچائی کی ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میرا انکار کرنے والوں، مجھے اللہ کا نبی نہ ماننے والوں، آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک نے کہلوایا 40 برس تک میں تمہارے درمیان رہا ہوں، زندگی بسر کرتا رہا ہوں، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے ہے، میری جوانی بھی ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے کھلی پڑی ہے، ڈھلتی ہوئی عمر کے بھی تم شاہد ہو، گواہ ہو۔ رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو، کرو کہاں اعتراض کرتے ہو۔ انہوں نے نعوذ باللہ خدا نخواستہ مجنون تو کہا، لیکن آپ کے کردار پر اعتراض نہیں کر سکے، کردار ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ ابو جہل کے بعد مخالفین کا، منکرین کا، کافرین کا سب سے بڑا جو رہنما تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ابو جہل کے بعد ابو سفیان۔ آج ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں ایمان کی دولت بالآخر ملی فتح مکہ کے موقع پہ، لیکن جب مخالف تھے تو اشد ترین مخالف تھے۔ بدر کے بعد ساری جنگیں انہوں نے، ابو سفیان نے آرگنائز کی، اس کے لیے فنڈ بھی دیے، اسلحہ بھی دیا، آدمی بھی اکٹھے کیے، لیکن گواہی کا موقع آیا تو سچ کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک تاجروں کے ایک وفد کے ساتھ گیا ہوا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، مخالفت کی فضا ابھی باقی تھی۔ اسی اثناء میں روم کے بادشاہ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ، آپ کا گرامی نامہ، آپ کا خط، آپ کا مکتوب مبارک ملا تھا، اور آپ نے بڑی جرت کے ساتھ اس کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اسلم تسلم، بچنا چاہتے ہو، اپنی بادشاہی بچانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لیے امن و سلامتی کا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کون آدمی ہے جو مجھے اس طرح مخاطب کر رہا ہے۔ پتہ چلا عربوں کا ایک وفد آئے ہوا ہے، تاجر آئے ہوئے ہیں، کہا بلاؤ ان کو، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ آپ کے بارے میں معلومات لی۔ ابو سفیان ان کا سردار تھا، وفد کا قائد تھا، اسے الگ بٹھایا، باقی کو الگ بٹھایا۔ ابو سفیان سے پوچھا کہ اعلان نبوت سے پہلے
ان کا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جھوٹ کبھی تمہارے تجربے میں آیا، تمہارے سامنے آیا، تم نے دیکھا، تم نے سنا؟ اسے ایک ڈر یہ بھی تھا کہ میرے ساتھی الگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں بادشاہ ان کو طلب کرے گا، ان سے الگ سوال کرے گا، میری باتوں میں اور ان کی باتوں میں کوئی فرق نکل آیا، تضاد نکل آیا تو میں مارا جاؤں گا، یہ ڈر بھی تھا۔ اس کے علاوہ حق نے بھی اس کی زبان کو پکڑ لیا اور اسے سچ بولنا پڑا، کہنا پڑا کہ نہیں، ہم نے کبھی ان کا کوئی جھوٹ نہیں دیکھا نہ سنا۔ یہ وہی بات ہے جو اعلان نبوت کے وقت بھی ابو لہب سمیت، ابو جہل سمیت کافروں نے اتفاق کے ساتھ کہی تھی، جب آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے دوسری طرف تمہارے دشمن جمع ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے تو مانو گے؟ اور اس سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ آج تک میرا کوئی جھوٹ تم نے پکڑا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے؟ جواب ان کا کیا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آج تک سچائی ہی دیکھی ہے آپ کی زبان سے نکلتی ہوئی، سچ کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اسی طرح پوچھا وعدہ پورا کرتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہمیشہ کرتے تھے، تھوڑی سی پچر لگا دی اس نے، دل میں تو دشمنی تھی ابو سفیان کے، تھوڑی سی پچر لگا دی کہ پہلے تو کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، اب ایک نیا معاہدہ حدیبیہ کا ہم نے ان سے کیا ہے، دیکھیں یہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آپ کے امین اور صادق ہونے کی گواہی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ دیتے تھے اور بعد میں بھی دی ان کافروں نے۔ مقابلہ کیا کرنا ہے، مقابلہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اس جھوٹے مدعی نبوت کو دیکھو، اس نے کہا کہ میں اسلام کے دفاع میں، اسلام کی حمایت میں ایک عظیم الشان کتاب لکھوں گا جو 50 جلدوں میں ہوگی، چھوٹی نہیں، 50 جلدوں میں ہوگی۔ اس کے لیے، اسے پرنٹ کرنے کے لیے، چھاپنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے، چندہ چاہیے۔ لوگوں سے خوب چندہ جمع کیا۔ یہ باقاعدہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، مرزا غلام احمد کی۔ چندہ جمع کیا، پیسے بہت سے جمع کیے، 1 2 3 4 5 اس کے حصے لکھے، 5 اجزاء یا 5 چھوٹی جلدیں لکھی، اور ختم ہو گیا معاملہ۔ لوگوں نے کہا ہم نے تجھے پیسے دیے ہیں 50 کے، باقی 45 کہاں ہیں؟ اس نے کہا نمازیں دن میں کتنی پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا 5۔ اس نے کہا ثواب کتنے کا ملتا ہے؟ 50 کا ملتا ہے کہ نہیں؟ تو 5 میری 5 کتابیں پڑھو اور 50 کا ثواب لو، پیسے تمہارے پورے ہو گئے۔ یہ اس کی امانت ہے، یہ اس کی دیانت ہے، یہ اس کی سچائی ہے۔ اور بات کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں ان سے جن کے دشمن بھی ان کو امین اور صادق مانتے ہیں۔ باتیں بہت سی ہیں۔ میں رات کھڈیاں کا ذکر کیا یوسف مسروری صاحب نے، وہاں ایک بات کر رہا تھا اسی اہمیت کے سلسلے میں، موضوع کی اہمیت کے سلسلے میں، کہ ختم نبوت کا اعلان، ختم نبوت کی تبلیغ اور ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع، یہ سب سے پہلے سنت ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اگر ختم نبوت کے مقدس، مبارک، اہم ترین موضوع پہ جلسے اور کانفرنسیں کر رہے ہیں تو یہ اس سنت کی ادائیگی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے خود نہ صرف اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ جیسا کہ آپ نے سنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا العاقب والعاقب الذی لیس بینہ بعدہ نبی والعاقب الذی لا نبی بعدہ۔ عاقب وہ ہوتا ہے، بعد میں آنے والا وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور پیغمبر کو، رسول کو، نبی نہ آئے۔ اور پھر آپ نے مشہور مثال دی، آپ نے علماء سے یقیناً سنی ہوگی،
ایک عمارت کی، ایک محل کی، کہ وہ مکمل عمارت تھی اور خوبصورت عمارت تھی اور شاندار عمارت تھی، لیکن ایک اینٹ کی اس میں کمی تھی اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی شاندار عمارت میں ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اینٹ مکمل ہوئی اور وہ محل اور وہ عمارت مکمل ہوئی میرے آنے سے اور میرے اعلان نبوت سے۔ میں نے آ کے وہ انا سددت اللبنہ، میں نے آ کے اس اینٹ کی جگہ کو بند کیا، اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، کیونکہ قصر نبوت پورا ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اس طرح کے اعلانات بھی آپ نے کیے، لیکن بات میں کر رہا ہوں دفاع کی، اس عقیدے کا دفاع بھی آپ نے کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ سنت رسول ہے۔ کیسے کیا؟ آپ کی زندگی میں جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا کھڑا ہوا جس کا نام مسلمہ تھا، اور اس نے آپ سے سودے بازی کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، آپ کا امتی بننے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک بات ہے، صرف ایک شرط ہے کہ مجھے اپنا جانشین بنا لیں، آپ کے بعد میں آپ کا جانشین بنوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں اپنے اختیار سے نہیں بنا، میں کسی کو نبی نہیں بنا سکتا اور تمہیں تو بالکل نہیں بنا سکتا۔ دوسرا سودا اس نے کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ ملک عرب کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں، آدھا آدھا تقسیم کر لیں، آدھے پہ میرا اقتدار ہو، آدھے پہ آپ جس طرح مرضی چلائیں اس کو۔ آپ کے پاس ایک لاٹھی، ایک چھڑی، معمولی سی چھڑی پڑی ہوئی تھی آپ کے قریب۔ آپ نے کہا اس کو کہو کہ میں یہ معمولی بے قیمت لاٹھی اور لکڑی کا ٹکڑا یہ بھی اسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور خط لکھوایا اس کو، اس نے خط لکھا تھا من مسیلمۃ الکذاب، اس نے خط لکھا تھا من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ خط اللہ کے رسول، نعوذ باللہ، اس نے جیسے لکھا، یہ خط اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مانتا ہے آپ کو نبی اور رسول۔ آپ نے جواب میں کیا لکھوایا؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب۔ میرا خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور مسیلمہ کذاب کے نام ہے، اس کا نام ہی پڑ گیا تاریخ میں، مسیلمہ کذاب۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، یہ وہ عقیدہ ہے، آپ نے اس کے لیے دفاع کیا، دفاع کرنا اس کا سنت رسول ہے، اور صحابہ نے اس کے لیے اپنی جانیں لڑائیں اور اپنی جانیں دیں۔ اسی مسیلمۃ الکذاب کے باغ کا نام جہاں لڑائی ہوئی اس کے ساتھ ختم نبوت کی وجہ سے اور اس کی بنیاد پہ لڑائی ہوئی، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کے ساتھیوں کی سرکوبی کے لیے، اس کا نام اس نے رکھا ہوتا حدیقۃ الرحمن۔ حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، حدیقۃ الرحمن، رحمان کا باغ۔ اس کا نام تاریخ میں پڑ گیا حدیقۃ الموت، اس لیے کہ نہ صرف اس کے بے شمار ساتھی وہاں قتل ہوئے، بلکہ صحابہ بھی اتنے شہید ہوئے کہ شاید ہی کسی ایک جنگ میں اس سے پہلے کبھی شہید ہوئے ہوں۔ بڑے بڑے قرآن قاریوں نے، علماء نے، جید صحابہ نے اس عقیدے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ قیمتی ہے، اس لیے یہ عقیدہ اہم ہے، اس لیے اس پہ بات کرنا ضروری ہے، اس لیے اس پہ کانفرنسیں اور جلسے منعقد کرنا ضروری ہیں کہ یہ اہم عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے اور قیمتی عقیدہ ہے، جس کے لیے بڑے بڑوں نے جانیں دی ہیں۔ اور ان شہیدوں کے لیے ہم دعا گو ہیں جنہوں نے حرمت رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے جانیں دی۔ تمام رنگی کفن شہیدان با وفا کو سلام پہنچے، تمام رنگی کفن شہیدان با وفا کو سلام پہنچے، نبی کی حرمت میں کٹنے والوں کے نقش پا کو سلام پہنچے۔ اور یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات تھی۔ اور خلیفہ راشد ابو بکر صدیق، جن کو میں نے رات بھی کہا اور پہلے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے امتی تھے،
اور اس امت کے پہلے اہل حدیث تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ نبی کا جب بھی کوئی فرمان دیکھا گردن جھکائی. اور یہی ہے ہمارے علماء کہتے ہیں نا اسٹیج پر، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں وہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. تو فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گردن جھکانا یہی مسلک اہل حدیث ہے. اور حضرت ابو بکر نے خلافت سے پہلے اور خلافت کے دوران آپ کے ہر فرمان پر صاد کیا ہے، گردن جھکائی ہے اور اس پر عمل کیا ہے، خواہ وہ کتنا مشکل نظر آتا ہو. میں مثالیں نہیں دیتا اس وقت، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امتی اور پہلے اہل حدیث تھے. یہ تو ان کی باتیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بعد کے دور کے آنے والے مسلمان حکمران جیسے عباسی اور اموی خلیفہ، بنو امیہ اور بنو عباس کے جو خلیفہ کہلاتے تھے، جو بھی وہ تھے حکمران تھے، انہوں نے بھی ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کیا. ان کی خرابیاں اپنی جگہ پر، ان کے کردار کی کمیاں اپنی جگہ پر، لیکن ختم نبوت پر انہوں نے بھی کمپرومائز نہیں کیا. یہ ہماری تاریخ ہے. ہادی، متوکل، مامون عباسی خلفاء ہیں مختلف. انہوں نے چونکہ ان کے دور میں ایرانی فلسفہ، یونانی فلسفہ عام ہو گیا تھا، یونان کی پرانی کتابوں کا ترجمہ ہوا، اس سے لوگ متاثر ہوئے، زیادہ خیل و کال میں پڑ گئے، نئے نئے فلسفے اور نئے نئے نوشن سامنے آنے شروع ہوئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے. انہوں نے ایک نیا عہدہ کریٹ کیا اپنے مملکت میں، اپنے ملک میں، جس کو کہتے تھے صاحب الزنادقہ. زندیق کی جمع ہے زنادقہ، اور زندیق کہتے ہیں بے دین کو جو کسی اللہ رسول کو نہ مانے. اور وہ صاحب الزنادقہ اور اس کا سٹاف، اسے باقاعدہ سٹاف اور پولیس ملی ہوئی تھی، وہ زندیقوں کو پکڑتے تھے اور ختم نبوت کے منکرین کو پکڑتے تھے اور ان کو قرار واقعی سزا دلاتے تھے، سزا دیتے تھے. ایک واقعہ ہوا، ایک شخص تھا مانی ایران کا، اس نے پرانا فلسفہ مجوسیوں کا اسے نیا رنگ دیا کہ خیر کا، اچھائی کا، بھلائی دینے والا خدا الگ ہے، شر کا الگ ہے. بیماری اور دیتا ہے، صحت اور دیتا ہے، غریبی اور دیتا ہے، امیری دوسرا دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کہتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک کی بجائے دو خدا ہو تو ان میں جھگڑا ہوتا رہے، کائنات کا نظام درم برم ہو جائے، بگڑ جائے. خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. اس نے اس فلسفے کو تازہ کیا، کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے. 10 آدمی پکڑے گئے عباسی خلفاء کے دور میں جو مانی کے نظریات سے متاثر تھے اور ختم نبوت کا انکار کرتے تھے اور زندیق بن چکے تھے. مانی کو پتہ نہیں نبی کے برابر سمجھتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح مرزائیوں سے پوچھو، مرزائیوں سے وہ بھی کہیں گے ہم مسلمان ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی تمہاری طرح پڑھتے ہیں، قرآن بھی ہمارا یہی ہے. انہوں نے بھی کہا مسلمان ہیں. خلیفہ نے، اس کے آدمیوں نے کہا ان کا ٹیسٹ لو. مانی کی ایک تصویر یا مجسمہ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا اس سے اظہار نفرت کے لیے اس پر تھوکو. چونکہ اندر سے وہ اس کے نظریات سے متاثر تھے اور ختم نبوت کے منکر تھے، اور بنتے بنتے وہ ختم نبوت کا انکار کرتے کرتے زندیق ہو چکے تھے. اس لیے ان کا یہ کام ہم نہیں کریں گے، تھوکیں گے نہیں. ہم بھی مرزائیوں سے کہتے ہیں دعویٰ ایمان، دعویٰ اسلام کرتے ہو تو مرزا غلام احمد سے برات کا، اس سے نفرت کا، اس سے علیحدگی کا اعلان کرو. ایک دفعہ پھر کلمہ اسلام پڑھو
ایک دفعہ پھر اسلام کی آغوش میں آؤ، ورنہ تمہارے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور آج تم گلہ کرتے ہو، بات کرتے تھے یوسف مسروری صاحب، گلہ کرتے ہو اور امریکہ کی سفارشیں اور برطانیہ کی سفارشیں اور فلاں کی سفارشیں کہ یہ قانون اور دستور کی شک ختم کی جائے، مرزائیوں کو کافر قرار دینے والی مطالبے کرتے ہو اور کرواتے ہو باہر سے۔ ناممکن ہے ایک بھی مسلمان، باغیرت مسلمان، اور بالخصوص میں کہتا ہوں ایک بھی اہل حدیث کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم ایسی کسی بھی حرکت کو جو پاکستان کے دستور میں تبدیلی کر کے مرزائیوں کے کفر ہونے کی جو مور ان پر لگی ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرے، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جلسے اور کانفرنسیں اور یہ یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جو کوششیں جو اسی سلسلے میں ہیں، اگر ہم اس معاملے میں نرمی کریں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، پر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کا اظہار، جس کا اعلان، جس کی تبلیغ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر تابعین تک، تبع تابعین تک، اور اس کے بعد جو گئے گزرے ادوار، گئے گزرے دور ہماری تاریخ میں آئے ہیں، اس میں بھی اس کا پرچار بھی ہوا، اس کی تلقین بھی ہوئی، اس کا دفاع بھی ہوا۔ جیسے میں نے کہا گئے گزرے اور بڑی خامیوں والے حکمرانوں نے بھی اپنا یہ فریضہ انجام دیا۔ ہم اس سے الگ کس طرح ہو سکتے ہیں اور اس کو کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز مرکزی جمعیت اور اہل حدیث یوتھ فورس کی یہ کاوشیں، یہ کوششیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے، آپ کے ختم نبوت کے تاج و تخت کی حفاظت کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو نتیجہ خیز بنائے اور ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ اس جلسے کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما اور اس کے حاضرین کو بھی بہترین جزا سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی اور ختم نبوت کی اور اس جیسے دوسرے عقائد کی، نظریات کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے لیے ہماری زندگی وقف ہو اور اسی میں ہماری زندگی اور اسی میں ہماری موت ہو۔ اور اے اللہ ہمیں اپنے بھیجے ہوئے آخری دین پر، اپنے بھیجے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسی پر ہماری زندگی اور موت گزرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم علی نبیک الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔